بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ آل عمران، آیت نمبر 143۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 143۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جنگ کی اجازت سے قبل تو تم راہ حق میں موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت تمہارے سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کھرا اور کھوٹا ساتمات میں الگ ہو جایا کرتا ہے۔ مومن کسی فرد کا نام نہیں بلکہ یہ تو کریکٹر کے مجموعہ کا نام ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کا حق اسی قوم کو ہے جو موت کی تمنا کرتی ہے، اس سے ڈرتی نہیں ہے۔ جیتا وہی ہے جو مرنا جانتا ہے۔ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہود سے کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ موت کے بعد تم ہی جنت میں جاؤ گے تو تم موت کی تمنا کرو۔ یہود کے برعکس مومنین اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ تھے وہ مومن جن کے متعلق کہا تھا انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے، آلون رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ اس قوم پہ کون غالب آ سکتا ہے جو ہر وقت شہادت کی تمنا لیے پھر رہی ہو۔ یہی تھا جس کے لیے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہے ہمارا کہ کافر مومن پہ کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بات یاد رہے کہ مومن کسی فرد کا نام نہیں ہے، یہ تو کسی کے اندر قرآنی صفات اور کیریکٹر کے نمود کا نام ہے، یہ قرآنی ذہنیت کا نام ہے۔ آیت نمبر 144۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ تمہاری جنتی زندگی اور تمہاری قوت کا راز کسی شخصیت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ نظام خداوندی کے استحکام میں پوشیدہ ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین شخصیت کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ صرف خدا کا ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور اپنا اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے، لہٰذا اگر یہ رسول بھی کل کو وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم ایک شخصیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی قدیم باطل روش کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ جو بھی ایسا کرے گا وہ نظام خداوندی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، لیکن جو اپنی صلاحیتوں کو نظام کے قیام و بقا میں بھرپور انداز میں لگا دے گا تو اس کو اس کی کوششوں کا پورا صلہ ملے گا۔ آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ کا پس منظر۔ اس آیہ جلیلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمیں بڑی تفصیل میں جانا ہوگا، اور قارئین سے گزارش ہے کہ اسے بغور مطالعہ کریں۔ سابقہ آیات میں یہ بات آ چکی ہے کہ درے پر تعینات اسلامی لشکر کے تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بچھاڑ میں گر گئے، اور اگر صحابہ کے بعد اس قدر جاں پہچانی سے کام نہ لیتے تو امکان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہید ہو جاتے۔ بہرحال اس جنگ میں تو کامیابی ہو گئی، لیکن سوال دلوں میں یہ اٹھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ قرآن کریم نے اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جاتے پھر کیا ہوتا؟ قرآن نے بتایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
سورہ 3 آیت نمبر 144۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجز کی نیست کے خدا کے ایک پیغامبر ہیں۔ اس سے پہلے بھی رسول آئے اور اپنی عمر اور اپنا فریضہ پورا کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو بتاؤ اے جماعت مومنین، اگر یہ کل کو مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم یہ سمجھو گے کہ بس نظام خداوندی کا معاملہ اب ختم ہو گیا اور پھر تم اپنی سابقہ باطل روش کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ آگے ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ سورہ 3 آیت 144۔ جو کسی شخصیت کے نہ رہنے کی وجہ سے اپنے پرانے باطل نظام کی طرف پلٹ جائے تو پھر وہ خدا کا یعنی نظام خداوندی کا تو کچھ نہیں نقصان کرے گا، اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا۔ جو لوگ رسول کی ہدایت کے مطابق بھرپور محنتیں کرتے ہیں ان کا خوشگوار نتیجہ ان کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک شخصیت سے وابستہ تھا اور وہ شخصیت نہیں رہی اس لیے نظام خداوندی کا معاملہ اب ختم ہوا، تو ایسا سمجھنے والا اپنا ہی نقصان کرے گا، ہمارا یعنی نظام خداوندی کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ اس آیت میں ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ بچپن میں ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، بڑا ہو کر بچہ انگلی پکڑنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ آیت کو سمجھنے کے لیے تمہیداً عرض ہے کہ انسانی بچہ جب اپنے عہد طفولیت میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قدم قدم پر کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہیں گر پڑتا ہے تو وہ بے کسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے تاکہ کوئی آئے اور اس کو اٹھا لے۔ چلنا سیکھتا ہے تو کسی کی انگلی کے سہارے چلتا ہے، چلنا سیکھتا ہے تو کسی کی انگلی کے سہارے سے چلتا ہے۔ 4 قدم چلتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر کوئی انگلی پکڑنے والا آتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اندھیرے سے گھبراتا ہے، تنہا باہر نہیں جاتا، اگر کبھی چھپ کے باہر نکل جاتا ہے تو گھر والے چلا اٹھتے ہیں، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ وہ رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے اور زندگی کی ان شاہراہوں سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے، پھر بھی آپ اسے کچھ وقت تک ساتھ رکھتے ہیں، راستے بتاتے جاتے ہیں، راستے کے خطرات جہاں جہاں ہیں ان سے اسے آگاہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو پھر نہ یہ خطرات اس کے سامنے باقی رہتے ہیں اور نہ پھر اسے اس طرح کسی سہارے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ وہی بچہ کہ جو ہر قدم پر آپ کی انگلی تلاش کرتا تھا، انگلی کے سہارے کے بغیر 2 قدم نہیں چلتا تھا، 18-20 برس کا ہو گیا اور اسے آپ انارکلی بازار لے جائیں اور اس کی انگلی پکڑ کے ذرا چلنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے انگلی چھڑاتا ہے۔ اب انگلی پکڑتے اسے شرم آتی ہے، وہ کہے گا کہ ابا جان اب میں بچہ نہیں رہا، آپ کسی جوان کے ساتھ بچوں جیسا برتاؤ کر کے دیکھیں تو صحیح، اس کا رد عمل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو اس دور میں نئی نسل کی سرکشیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ انہیں ابھی تک بچہ ہی سمجھے ہوئے ہیں۔ ہر جوان یا بڑی عمر کا بھی ہو، اسے زندگی کی شاہراہوں پر جہاں جہاں دوراہے آئیں رہنمائی کے لیے سائن بورڈوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ راستہ شہر کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ گلبرگ کی طرف جاتا ہے۔ سائن بورڈوں کے بعد بس ضرورت یہ رہ جاتی ہے کہ فٹ پاتھ پر چلا جائے اور جہاں ٹریفک سگنل آئے وہاں سے سبز بتی روشن ہونے پر گزرا جائے۔ راستوں کو ظاہر کرنے کے لیے سائن بورڈ لگے ہونے چاہیے اور ہر آدمی کو ان کا علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ انتظام کر دیا جائے تو پھر کسی کو نہ کسی کی انگلی پکڑنے والے کی ضرورت رہتی ہے اور نہ اسے سہاروں کی تلاش رہتی ہے۔ آسمانی رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی فطرت کے اسی قانون کے مطابق چلا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ایک ایک بستی یعنی ایک ایک قوم میں خدا کا رسول آتا تھا، ہر زمانے میں ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی میں ایک چھوڑ کر 2-2 3 رسول ایک ہی قوم کے اندر آتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا گیا کیونکہ انسانیت ابھی عہد طفولیت میں تھی، اسے زندگی کے ہر سوال کے لیے کسی متفق رہبر کی ضرورت تھی۔ جوں جوں انسانیت کا شعور بڑھتا گیا یہ ضرورت کم سے کم تر ہوتی چلی گئی تاکہ انسانیت اپنے سننے بلوغ کے آغاز پر پہنچ گئی۔ بالغ انسانیت کی زندگی کی شاہراہ پر رہنمائی کے لیے غیر متبدل سائن بورڈ لگا دیے گئے۔ ہر شاہراہ پر ہر موڑ پر جتنی بھی علامت دینے کی ضرورت تھی، جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت تھی وہ رہنمائی دے دی گئی اور انسان سے کہہ دیا کہ اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب کسی خارجی سہارے کے بغیر رہنمائی کے ان غیر متبدل سائن بورڈوں کے مطابق زندگی بسر کرو اور زندگی کے بہت سے مسائل کو رہنمائی کے ان غیر متبدل سائن بورڈوں کے اندر رہتے ہوئے خود حل کرو۔ ان سائن بورڈوں کو قرآن کریم کی دفتین کے اندر یہ کہہ کر مکمل کر دیا
کہ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللہ، تیرے خدا نے جو کچھ ہدایات کے طور پر دینا تھا وہ صدق و عدل کے ساتھ مکمل کر دیا، اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو سائن بورڈوں کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ختم نبوت کا اعلان عین فطرت کے اصول کے مطابق ہوا۔ ختم نبوت دراصل انسانیت کے آغاز بلوغت کا اعلان تھا۔ بالغ انسانیت کی ضرورت پوری کر دی گئی اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ختم نبوت کا اعلان عین فطرت کے اصول کے مطابق تھا اور انسانی زندگی میں بڑا عظیم انقلاب بھی انبیاء اکرام کے ذریعے رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی ایک عظیم انقلاب تھا۔ اسی طرح انسانیت کے عین بلوغت کے آغاز پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینا بھی بڑا عظیم انقلاب ہے اور تقاضائے فطرت کے عین مطابق بھی۔ ختم نبوت کے یہ معنی ہو گئے کہ اب انسانیت شخصیتوں کے سہارے آگے نہیں چلے گی، بالغ کو اصولی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سو وہ قیامت تک کے لیے دے دی گئیں، اور کہہ دیا کہ اس رہنمائی کی حدود میں رہتے ہوئے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، امور کے حل کے لیے آپس میں حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے مشاورت کر لیا کرو کہ اصول پر زندگی بسر کرو اور زندگی کے معاملات کو ان اصولوں کی روشنی میں خود طے کر لیا کرو۔ اب تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں وحی کے ذریعے نہیں بتائی جائیں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے حل کے لیے حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے ان سے مشاورت کیا کر۔ جماعت مومنین سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ سورہ 5 آیت نمبر 101۔ اے جماعت مومنین، قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو جن چیزوں کو وحی کے ذریعے سے نہیں بتایا گیا تم خواہ خواہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو۔ اگر ان کا جواب دے دیا گیا تو تم مشکل میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں غیر متبدل ہو جائیں گی۔ یہ بات کہ اب شخصیتوں کی ضرورت نہیں رہی، اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خطبہ میں بطور پہلے جانشین کے سمجھایا کہ کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اے لوگو سن لو، جن کا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اختیار کیے ہوئے تھے، تو وہ آج جان لیں کہ ان کا معبود مر گیا ہے، اور جو خدائے حی و قیوم کی محکومیت اختیار کیے ہوئے تھے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر کہا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں دیکھی وما محمد الا رسول قد خلت، سورہ 3 آیت 144۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کتاب نے اس آیت کی تفسیر کر دی کہ محکومیت شخصیتوں کی نہیں، نظام خداوندی کی جاتی ہے۔ نظام کی اطاعت ہی دراصل خدا کی اطاعت ہے، خدا کی محکومیت ہے۔ نظام خداوندی کے سربراہ کے تبدیل ہو جانے سے نظام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام خداوندی کے سربراہ کے طور سے آنے سے نظام کا کچھ نہیں بگڑا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی نظام خداوندی کا سربراہ چن لیا گیا، تاکہ امت کچھ دیر کے لیے بھی بغیر سربراہ کے نہ رہے، اور تاکہ کوئی فتنہ سر اٹھائے بھی تو اس کی سرکوبی کے لیے سربراہ موجود ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے سے کوئی کمی واقع نہ ہوئی، نظام قائم تھا، نظام کا قانون موجود تھا اور ہے۔ رخصت ہو جانے والے سربراہ کی جگہ ایک دوسرا سربراہ چن دیا گیا اور نظام جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل رہا تھا چلنے لگا۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیسے سمجھے تھے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کریم کی آیات سورہ 3 آیت 144 اور سورہ 3 آیت 149 سے وہ سمجھے کہ شخصیت کے جانے سے کچھ نہیں بگڑتا۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، سورہ 3 آیت 149۔ اے جماعت مومنین، نظام اسلام کسی شخصیت سے وابستہ نہیں۔ اس میں خرابی واقع ہوگی تو اس طرح کہ تم لوگوں کی بات ماننے لگ جاؤ یا ان لوگوں جیسے کام کرنے لگ جاؤ جو اس نظام کے مخالف ہیں،
اگر تم نے ایسا کیا تو وہ لوگ تمہیں پھر اسی باطل راستہ کی طرف لے جائیں گے جس پر تم اس سے پہلے تھے، اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر نظام یہی قائم رہا تو پھر کچھ نہیں بگڑے گا۔ نظام یہ تھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ 5 آیت 44۔ جو قرآن کریم کے مطابق معاملات کے فیصلے نہ کریں، حکم نہ دیں، حکومت نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ یہ بات صرف جماعت مومنین کی سے نہیں کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا، بلکہ حکم دیا کہ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی تمہاری طرف حق کے ساتھ، اس کتاب کے مطابق معاملات کے فیصلے کرتے چلے جاؤ۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرتے چلے جاؤ، اور قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے شاورہم فی الامر، معاملات کے حل کے لیے ان سے مشورہ کیا کرو۔ جماعت مومنین سے بھی یہ کہا کہ یاد رکھو، ایمان یہ ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرتے جاؤ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے قرآنی اصول و قوانین کی جزیات کو طے کرتے چلے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کمی کس چیز کی آئی؟ وہی قرآن، وہی مشاورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان کا ایک جانشین بطور نظام کا سربراہ، وہی حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے امت کی مجلس مشاورت میں مشاورت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کیا کمی واقع ہوئی؟ کیا قرآن نہ رہا؟ کیا نظام نہ رہا؟ یا نظام کو کوئی سربراہ نہ مل سکا؟ کیا امت کو مشاورت کا حکم نہ رہا؟ اور کون سی کمی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ظہور پذیر ہوئی؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی کمی ہوئی تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ نظام خداوندی کا دارمدار شخصیتوں پر منحصر نہیں۔ شخصیتیں تو آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن دین نے تو آگے بھی چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد قرآن کی اور رسول کی اطاعتیں الگ الگ ہونے لگیں۔ آپ نے اوپر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے نظام خداوندی میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انسانیت کے بلوغ کا آغاز ہوا، بچہ بڑا ہو گیا، انسانیت شخصیتوں کے سہاروں سے بے نیاز ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں حکومت کی، حکم دیا، فیصلے کیے۔ آج بھی اپنی اصلی شکل میں قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی نظام خداوندی کے احکام کی اطاعت ہوتی تھی، اور اسی اطاعت کو عبادت خداوندی یا خدا کی اطاعت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی نظام خداوندی کے احکام کی اطاعت ہوتی رہی، اور اسی اطاعت کو عبادت خداوندی یا خدا کی اطاعت کہا جاتا تھا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہاں صیغہ تثنیہ کا نہیں ہے بلکہ صیغہ واحد استعمال ہوا ہے، لیکن علماء کرام نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو دو اطاعت میں سمجھ لیا اور کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت قرآن کریم کی روح سے ہوگی اور رسول کی اطاعت رسول کی سنت و احادیث کی روح سے ہوگی۔ یوں اسلام میں ایک بندگی یعنی توحید نہ رہی۔ احادیث کے مجموعے تو تیسری صدی ہجری میں سامنے آئے تو پہلے خلیفہ سے لے کر تیسری صدی ہجری تک مسلمانوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کیسے کی تھی، جبکہ اتنے لمبے عرصے تک احادیث کی کتابوں کا وجود ہی نہ تھا؟ کیا اس دور میں آدھے حکم یعنی صرف اللہ کی اطاعت ہوتی رہی اور رسول کی اطاعت نہ ہوتی تھی؟ دراصل اللہ اور رسول قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کی معنی ہے نظام خداوندی بشمول اس کا سربراہ۔ نظام کے سربراہ کو قرآن نے فیکم رسول کہا ہے، اور کہا ہے کہ تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو جبکہ فیکم رسول یعنی اللہ کا رسول نظام کا سربراہ تمہارے اندر موجود ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد نظام خداوندی کا معیار ویسا نہ رہا، لیکن احادیث کے مجموعے سامنے آنے سے پہلے قرآن ہی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ عربوں میں قرآن پہلی کتاب ہے۔ قرآن کریم سے پہلے عربوں کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ احادیث کے مجموعے آنے سے پہلے یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب رسول کی اطاعت کس طرح کی جائے۔ رسول کا منصب خلفاء کی طرف منتقل ہوتا رہا اور نظام کے سربراہ
کی موجودگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی رہی۔ نظام خداوندی ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اطاعت رسول جسے کہا گیا ہے یا اللہ اور رسول کی اطاعت جسے کہا گیا ہے، یہ کسی فرد کی اطاعت نہیں تھی، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ اطاعت ختم ہو جاتی۔ اطاعت تو اللہ ہی کی ہے۔ رسول سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ قرآن کے مطابق تم احکام کے فیصلے کرو، لہٰذا اطاعت تو ہے ہی صرف خدا کی۔ کہا یہ گیا تھا کہ خدا کی اطاعت اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر تم الگ الگ نہیں کر سکتے، تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے اس نظام کی روح سے جس کا سربراہ خود رسول تھا۔ امت کو حکم تھا کہ ہر اختلافی معاملے میں رسول کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں قرآن کے مطابق فیصلہ دے گا۔ کہا کہ اپنے اپنے طور پہ فیصلے کرنے نہ بیٹھ جانا، اپنا ہر معاملہ اس نظام کے سپرد کر دو جس کا سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے اسی طرح نظام کو قائم رکھا اور اس نظام کا سربراہ مشاورت سے قرآن کریم کے مطابق فیصلے کرنے لگا۔ یہ تھی خدا اور رسول کی اطاعت، نظام کے سربراہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے قائم مقام ہو گئی۔ کسی نے اس دور میں یہ بات نہیں کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب رسول کی اطاعت کیسے کی جائے۔ عباسیوں کا ملوکیت کا زمانہ آ گیا۔ اس دور میں ایرانیوں کے غلبے کی وجہ سے اجمی اثرات اسلامی ذہنوں پہ غالب آنے شروع ہو گئے۔ ملوکیت کی سیاست کا تقاضا ہوا کہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی سیاسی امور مملکت ملوکیت کی تحویل میں رہیں اور شخصی قوانین پیشوایان مذہب کے سپرد رہیں۔ اس بات کو قرآن نے کفر کہا کہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا معاشرے کو سیکولر بنا دینا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ سلطنت تو اپنے معاملات طے کرتی ہے، ہم مذہبی معاملات کو کیسے طے کریں؟ رسول یعنی نظام خداوندی کی سربراہی تو مذہبی پیشواؤں کے پاس نہیں تھی اور معاشرے کے نظام کی باغڈور بادشاہ نے سنبھال لی۔ بادشاہ نے خود ہی دین کو سیاست سے الگ کر دیا۔ دین کے پاس جان نشین رسول یعنی نظام کا سربراہ نہ رہا۔ اگر ملائیت اپنے ہاں الگ نظام مملکت قائم کرتے تو ملوکیت اس کی اجازت کبھی نہ دیتی۔ اب ملائیت نے سوچا کہ اطاعت تو مسلمانوں سے اپنی ہی کرانی ہے، لیکن اس کو کیا شکل دی جائے کہ مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت نہ ہو۔ انہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی حکمرانی نظر آئی، لہٰذا ایرانیوں نے 6 جامعین حدیث کو عرب علاقوں میں بھیجا تاکہ احادیث کے مجموعے مرتب کیے جائیں۔ احادیث دین نہ تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کا اہتمام نہ کیا۔ اگر رسول کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح سے ہونا تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلا کام کرنے کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جمع کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کی زندگی میں ان کو جمع کر لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرما دیا، جبکہ قرآن کریم کی حفاظت اور نشر و اشاعت کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چھاپے خانے نہ ہونے کے باوجود قریباً 1 لاکھ مصدقہ قرآن کریم کے نسخے مملکت کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ صرف قرآن ہی ان کا ضابطۂ قانون تھا، اس لیے اس کو ہر دور و نزدیک پھیلانا ضروری تھا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ اس دور میں ساری مملکت کے اندر کوئی ایک مجموعہ احادیث بھی نہیں تھا۔ احادیث کا امام بخاری وفات سن 256 ہجری کا پہلا مجموعہ 3ری صدی میں سامنے آیا اور باقی 5 صحیح مجموعے اس کے بعد سامنے آئے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے عرصہ تک اطاعت رسول کس طرح کی جاتی رہی؟ امام بخاری کے نسخے سے پہلے احادیث کا ایک چھوٹا سا مجموعہ موطا امام مالک تھا۔ امام مالک کی وفات قریباً سن 189 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس مجموعے کے اندر کوئی 300 سے 500 تک احکام ہیں، وہ بھی احادیث نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے خود یہ لکھا کہ مدینے میں صحابہ اکرام اس طرح سے عمل کرتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ موطا امام مالک کو ان لوگوں نے صحائح ستہ میں شامل نہیں کیا، جنہیں صحائح ستہ 6 صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے، وہ سب ایرانیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ خود مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ ہم لوگ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ تب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے سامنے برآمد ہوئے اور فرمایا، یہ کیا ہے جسے تم لوگ لکھ لیا کرتے ہو؟
ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ مزید کہا کہ کتاب اللہ کو ستھری اور خالص رکھو، اللہ کی کتاب کو ہر قسم کے اشتباہ سے پاک رکھو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تب ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، پھر اس کو ہم نے جلا دیا۔ ان مسند کتابوں کے اندر امام صاحبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں باہم اختلاف کرتے ہو، اور تمہارے بعد کے لوگ اختلاف میں زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ بس چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان نہ کیا کرو، پھر تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا چاہیے کہ اس کتاب نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال کرا دو، اور جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ان کو حرام ٹھہراؤ۔ ان کی امام زہبی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور ان کی تعداد 500 تھی۔ پھر ایک شب میں نے انہیں بہت زیادہ کروٹیں بدلتے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے جسے سن کر آپ بے چین ہو رہے ہیں؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹی ان حدیثوں کو لاؤ جو تمہارے پاس ہیں، پھر ان حدیثوں کو جلا دیا۔ علامہ عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم جس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے میں کہا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ سنن یعنی حدیثوں کو لکھوا لیا جائے، تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے رائے طلب کیا تو لوگوں نے کہا کہ حدیثیں لکھوا لی جائیں، لیکن اس مشورے سے حضرت عمر کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ ایک مہینے تک اس معاملے کو سوچتے رہے، پھر ایک دن جب صبح ہوئی تو اس وقت حق تعالیٰ نے فیصلے میں یکسوئی کی کیفیت ان کے قلب میں عطا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حدیثوں کو قلم بند کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور ان پر ٹوٹ پڑی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھیں، اور قسم ہے اللہ کی کہ میں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں چاہتا، اس لیے حدیثیں جمع نہیں کی جائیں گی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی، عام طور پہ لوگ بیان کرنے لگ گئے تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں۔ حسب الحکم لوگوں نے اپنے مجموعے حضرت عمر کے پاس پیش کر دیے، تب آپ نے انہیں جلانے کا حکم دے دیا۔ جامع البیان میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ چاہا کہ حدیثوں کو قلم بند کر لیا جائے، مگر پھر ان پر واضح ہوا کہ ان کا قلم بند کرانا مناسب نہ ہوگا۔ تب چھاؤنیوں میں اور دیگر اضلاعی شہروں میں لکھ کر بھیجا کہ جس کے پاس حدیثوں کے سلسلے کی کوئی چیز ہو چاہیے کہ اسے محو کر دے، یعنی ضائع کر دے۔ خلافت راشدہ کے زمانے کی یہ باتیں آپ کے ہاں کی مستند تاریخوں کے اندر لکھی ہوئی آج موجود ہیں، اور یہ باتیں نہ بھی لکھی ہوتی تو یہ واقع تو موجود ہے کہ اس دور کا کوئی مجموعہ احادیث امت کے پاس نہ تو دوسری صدی ہجری تک موجود تھا اور نہ ہی آج موجود ہے۔ جتنے بھی مجموعہ حدیث کی کتابیں ہیں وہ تیسری صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ سنیوں اور شیعوں کے الگ الگ حدیثوں کے مجموعوں کی تفصیل۔ سنیوں کی حدیثوں کی 6 کتابیں ہیں جنہیں صحائف ستہ کہا جاتا ہے، اور ان میں سے بھی جن کو سب سے زیادہ صحیح سمجھا جاتا ہے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف ہے۔ ان کی تاریخی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ امام بخاری متوفی سن 256 ہجری کی بخاری شریف ہے، جو ایران کے شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو بخاری شریف کی ساری حدیثیں کوئی 2630 کے قریب ہیں۔ امام صاحب بخاری شریف کے مقدمے میں خود لکھتے ہیں کہ انہیں 6 لاکھ حدیثیں ملی۔ امام بخاری نے اپنی فراست اور سمجھ کے مطابق 5,57,000 کو خود ہی مسترد کر دیا، لیکن انہیں منکر حدیث کوئی بھی نہیں کہتا۔ نمبر 2، امام مسلم متوفی
سن 261 ہجری کی مسلم شریف ہے، جو ایران کے شہر نیشا پور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں ملی، ان میں سے انہوں نے 4300 کے قریب لیں اور باقی بہت بڑی تعداد کو انہوں نے اپنی فراست کے مطابق خود ہی مسترد کر دیا۔ نمبر 3، امام ترمذی متوفی 289 ہجری کی ترمذی شریف ہے، جو ایران کے شہر ترمز کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے 3 لاکھ کے قریب حدیثیں ملی، ان میں سے کوئی 3000 کے قریب میں نے لے لیں اور باقیوں کو مسترد کر دیا۔ نمبر 4، امام ابو داؤد متوفی سن 275 ہجری کا مجموعہ حدیث ہے، جو ایران کے شہر سیستان کے رہنے والے تھے۔ ان صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں ملی، 4800 ان میں سے میں نے لے لیں اور باقیوں کو مسترد کر دیا۔ نمبر 5، ابن ماجہ متوفی سن 273 ہجری کا مجموعہ حدیث ہے، جو ایران کے شہر قزوین کے رہنے والے تھے۔ ان صاحب نے کہا ہے کہ 4 لاکھ حدیثیں مجھے ملی، ان میں سے 4000 میں نے لی اور باقیوں کو مسترد کر دیا۔ نمبر 6، امام نسائی متوفی 303 ہجری کا مجموعہ حدیث ہے، جو ایران کے شہر خراسان کے گاؤں نسا کے رہنے والے تھے۔ ان صاحب نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ حدیثیں مجھے ملی، ان میں سے 4000 میں نے لیں اور باقیوں کو مسترد کر دیا۔ ان صاحبان نے روایت کی گئی حدیثوں کو ایسا مسترد کیا کہ آج ان کا کہیں ریکارڈ نہیں ملتا کہ وہ کون سی حدیثیں تھیں جن کو مسترد کیا گیا۔ شیعوں کی احادیث کے مجموعے۔ نمبر 1، کلینی متوفی 239 ہجری کا مجموعہ ہے، جسے سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے، وہ کافی ہے۔ نمبر 2، کلینی کے شاگرد شیخ محمد ابن علی متوفی 381 کا مجموعہ ہے۔ نمبر 3، محمد بن حسن متوفی 460 ہجری کا پہلا مجموعہ۔ نمبر 4، محمد بن حسن متوفی 460 ہجری کا دوسرا مجموعہ۔ اس طرح شیعہ حضرات کے 4 مجموعے ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت یا حدیث کو یقینی بننے سے روکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سنی حضرات کے 6 مجموعوں میں سے کوئی ایک بھی حدیثوں کو جمع کرنے والا عرب کا رہنے والا نہیں تھا۔ شیعہ حضرات کے مجموعوں کے جامعین بھی سب ایران کے رہنے والے تھے۔ 250 سال کے بعد احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے اور وہ بھی بغیر کسی قسم کے سابقہ تحریری مواد کے۔ جامعین حدیث کہتے ہیں کہ 3 صدی میں نے فلاں شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا یا اپنے استاد سے سنا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ وہ وفات پا گئے ہیں۔ کہا گیا کہ تمہارا والد یا استاد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ کہا کہ انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا تھا۔ 250 سال کے عرصے میں تقریباً 6 نسلیں، پیڑھیاں تو آتی ہیں اور یہ ساری زبانی باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور حدیث کے آخر میں لکھا ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسے نہیں تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ کیونکہ 3 صدی میں زبانی روایات یقینی نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک بات لکھ دی تھی کہ یہ روایت یقینی نہیں ہے۔ اسماء الرجال کے راویوں کو پرکھنے کا معیار۔ احادیث کے مجموعے 3 صدی میں مرتب ہوئے۔ ان کے بھی 200-300 سال بعد ایک گروہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ حدیث روایت کرنے والے راویوں کا پتہ لگایا جائے کہ وہ قابل اعتماد بھی تھے یا نہیں، یعنی کوئی 500-600 سال بعد یہ لوگ قابل اعتماد اور ناقابل اعتماد کی نشاندہی کرنے کے لیے بیٹھے۔ راویوں کو پرکھنے کے علم کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ وہ یقینی طور پر یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص کس حد تک قابل اعتماد ہے اور کس حد تک نہیں ہے۔ پرکھ کا اصول یہ تھا کہ جس راوی میں کچھ شیعیت کے عقائد کی جھلک ملتی ہے اسے جھوٹا قرار دے دیا، یعنی پورے کے پورے گروہ کو ہی جھوٹا کہہ دیا۔ اسی طرح شیعہ حضرات کے نزدیک بھی سنیوں کا پورا گروہ جھوٹا قرار پایا۔ امام بخاری کے نزدیک ایک امام ابو حنیفہ جھوٹے اور ناقابل اعتماد تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے کوئی حدیث نہیں لینی چاہیے۔
جرم کیا تھا؟ یہ کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عمل کی بنیاد پر ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا اپنے اس عقیدے کی روح سے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ کسی کو یہ کہہ کر ناقابل اعتماد قرار دیا کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ قابل اعتماد سکہ اور ناقابل اعتماد غیر سکہ کا معیار آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ملوکیت نے جب سیاست اور دین کو الگ الگ کر دیا تو مذہبی پیشوائیت کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے احادیث مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس طرح اسلام میں سنیت پیدا ہو گئی اور امت توحید سے محروم ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ مملکت میں ملوکیت کے فیصلے فائنل ہوتے اور مذہب میں ملائیت کے فیصلے آخری ہونے لگے جو احادیث پر مبنی ہوتے ہیں۔ دین میں فرقے بنانا شرک ہے اور فرقہ بند لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہوا یہ کہ خلافت راشدہ کے بعد پیدا ہونے والی سیاست کے اثرات یعنی دین اور سیاست کی علیحدگی نے فرقہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ خلافت راشدہ کے بعد یہ شیعان علی ایک سیاسی اور مذہبی گروہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا۔ یہ سارے فرقے اس وقت بنے جب حدیثیں مدون ہوئیں۔ سنیوں میں بھی اختلاف کی وجہ کوئی نہ کوئی حدیث ہی ہوتی ہے، حالانکہ فرقوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا، سورۃ 30 آیات 31-32۔ اقامت صلاۃ کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کہ فرقوں میں بٹ جاؤ اور ہر فرقہ پھر یہ کہے کہ سچائی پہ ہم ہیں، دوسرے فرقے جھوٹے ہیں، ایسا نہ کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ بندی پیدا کر لیں، اے رسول لست منہ علیک شیء، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا سے تعلق چھوٹا کہ مشرک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق چھوٹا خدا کے اس فیصلے کے مطابق۔ امت سے مرکزیت کا تصور اٹھ گیا، نظام خداوندی ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، دین مذہب بن کے ایک انفرادی چیز بن گیا، مملکت اپنے فیصلے کرتی چلی گئی اور ملائیت اپنے اپنے اماموں کی فقہ کے مطابق فیصلے کرتی رہی اور ساری امت تقلید پرستی کا شکار ہو گئی۔ اہل حدیث جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ بھی جامعین حدیث کی تقلید کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدہ کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ آیت نمبر 145۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ ہر شخص کی موت خدا کے طبعی قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے، اس کی عمر کا تعین بھی طبعی قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور جو محض حال دنیا کا صلہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر کے اس کے لیے کوشش بھی کریں تو ان کو حال دنیا کے مفادات خدا کے طبعی قانون کے مطابق حاصل ہو جاتے ہیں، اور جو حال دنیا اور مستقبل آخرت دونوں کا صلہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر کے اس کے لیے کوشش بھی کریں تو ان کو دنیا و آخرت دونوں کے مفادات صلہ مل جاتے ہیں۔ انسانی صلاحیتیں جس مقصد کے لیے بھی صرف کی جائیں اپنا بھرپور نتیجہ برآمد کرتی ہیں۔ بے اذن اللہ بے امرہ کا مفہوم خدا کا قانون ہے، نہ کہ حکم یا اجازت۔ کتاباً موجلہ سورۃ 3 آیت 145۔ عقیدہ جبر کے تحت اس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اجل تو لکھی ہوئی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ اجل کے معنی میعاد وقفہ پیریڈ ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر مرنے کے درمیان کا جو وقفہ یا عمر ہوتی ہے اسے اجل کہتے ہیں۔ اجل کو انسان قوانین صحت پر عمل کر کے بڑھا بھی سکتا ہے، اور اگر سنکھیا پھانک لے تو اپنی زندگی کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ عقیدہ جبر کے تحت وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ سورۃ 3 آیت 145 میں باذن اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کی اجازت یا خدا کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ خدا نے کائنات بنائی اور پھر اس کے لیے قوانین بنائے، اور قوانین بنانے کے بعد کہہ دیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ خدا اپنے بنائے ہوئے قانون کو رواں دواں رہنے سے نہیں روکتا، یا خدا اپنے قانون کی روانی کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ لہٰذا اذن کے معنی ہے خدا کا قانون، سٹینڈنگ آرڈر۔ دیگر مقامات دیکھیے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ
سورہ 7 آیت 58۔ زرخیز زمین خدا کے قانون کے مطابق اپنی پیداوار دیتی ہے۔ قانون کے معنی ہے کہ جو کسان اپنے کھیتوں کو خدا کے قانون زراعت کے مطابق اگائے گا اس کا کھیت زیادہ پیداوار دے گا، اور جو خدا کے قانون زراعت کے مطابق اپنی کھیتی نہیں اگائے گا تو یا تو اس کی کھیتی اگے گی ہی نہیں یا وہ کم پیداوار دے گی۔ دوسرا مقام علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، سورہ 22 آیت 65۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا، اور جہاز سمندروں پر خدا کے امر قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، سورہ 22 آیت نمبر 65۔ اور فضا کے اندر یہ جو کرے ہیں تم دیکھتے ہو کہ کس طرح اپنی جگہ کے اوپر معلق ہیں، ان میں سے کوئی کرہ زمین کے اوپر نہیں گر پڑتا۔ یہ سب خدا کے قانون کے مطابق ایسا ہوتا ہے۔ قرآن خدا کے قانون کو کہیں اذن کہتا ہے تو کہیں امر کہتا ہے، کہیں خدا کا ارادہ کہتا ہے اور کہیں اس کی مشیت کہتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ 10 آیت نمبر 100۔ کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا بجز خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہوئے۔ اگر یہاں بِإِذْنِ اللَّهِ کا ترجمہ خدا کا حکم یا خدا کی اجازت کیا جائے تو پھر نہ تو ایمان لانے والا کسی کا کریڈٹ کا مستحق ہے اور نہ جھٹلانے والا کسی عذاب کا مستحق، کیونکہ سب کچھ تو خدا کی اجازت اور حکم سے ہوا ہے۔ اگر وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ 3 آیت 145 کے معنی یہ لیے جائیں کہ موت پہلے سے لکھی گئی ہے تو پھر خودکشی حرام کیوں ہوتی؟ وہ تو کہے گا کہ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو میں خودکشی کیوں کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سورہ 5 آیت 52۔ جس کسی نے بھی کسی ایک جان کو خدا کے قانون کے بغیر ناحق تلف کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو تلف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو یا کسی دوسرے کو مار سکتا ہے۔ اگر عقیدہ جبر کے تحت ہم خدا کا حکم یا خدا کی اجازت لیں تو کیا خدا خودکشی یا قتل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے یا اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آگے ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سورہ 5 آیت 32۔ اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان بچا بھی سکتا ہے۔ اگر خدا کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی جان تلف نہیں کی جا سکتی تھی تو یہ بچانے والا کیوں خواب کا جان بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ مال، وقت اور صلاحیتوں پہ خرچ کرنے سے جو واپس ملتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ خدا کے قوانین دو قسم کے ہیں، ایک تو ہیں طبعی قوانین جن کے نتائج کافر اور مومن میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور دوسرے ہیں اخلاقی قوانین جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ ان دونوں قوانین کو ہم آہنگ کر لیا جائے تو اسلام بن جاتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، سورہ 3 آیت 145۔ اور جو صرف طبعی قوانین کے مطابق طبعی زندگی کے اندر یہ نتائج لینا چاہتا ہے اس کو ملتے چلے جاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ اخروی زندگی کے لیے بھی نتائج چاہتا ہے اس کو وہ بھی مل جاتے ہیں۔ مذہب تو کہتا ہے کہ ثواب اخروی زندگی میں ملے گا، لیکن یہاں تو ثواب دنیا لکھا ہوا ہے۔ مذہب بتا نہیں سکے گا کہ یہ ثواب دنیا کیا ہوتا ہے۔ ثواب کے معنی ہے کسی چیز کا لوٹ کے واپس آنا، ثواب سے ہی ثواب ہے، لہٰذا جو چیز چلی جائے اس کے پھر سے واپس مل جانے کو عربی میں ثواب کہتے ہیں۔ مثلا صابہ جسمہ صبانہ، بیماری کے بعد اس کا جسم پھر اپنی اصلی حالت پر آنے لگا، اور اس طرح اس کی ضائع شدہ سے تو توانائی پھر عوض کر آئی۔ اگر کسی حوض کی یہ کیفیت ہو کہ جس قدر پانی اس سے نکالا جائے اسی قدر پانی اس میں پیچھے سے آتا رہے تو اسے صاب الماء کہیں گے۔ انسان کوئی کام بھی کرے تو وقت، توانائی اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے کام کا صلہ حاصل نہ ہو تو وقت، توانائی اور ذہنی صلاحیتیں سب ضائع چلی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ کام نتیجہ خیز ہے تو آپ نے جو کچھ صرف کیا تھا وہ کام کے ماحصل کے شکل میں واپس مل جاتا ہے۔ اس ریسٹوریشن کا نام ثواب ہے، لہذا ثواب کے معنی انسانی اعمال کے نتائج ہوں گے۔ جس قسم کے اعمال اسی قسم کا نتیجہ یعنی ثواب ہوگا۔ ثواب کا لفظ نتیجہ کے لیے بھی آیا ہے، دیکھیے آیت
سورہ 83 کی آیت 36۔ انسانی اعمال کے اخلاقی اور طبعی قوانین کے تحت نتائج اس دنیا میں مرتب ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی سامنے آئیں گے۔ ثواب دنیا اور ثواب الآخرہ کو دنیاوی مفاد اور اخروی مفاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس حال ثواب کا عقیدہ غیر قرآنی ہے، کیونکہ جب ثواب نام ہے ہر شخص کے اپنے عمل کے نتیجہ کا، تو کسی دوسرے کی طرف ثواب منتقل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زندگی دینے والے خدا کے قوانین کی حفاظت میں انسان رہے تو زندگی ملتی ہے، اور اس کے موت دینے والے قوانین کے نگے میں آ جائے تو موت ملتی ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے قوانین کے حساب میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حال دنیا کا یا حال و مستقبل یعنی دنیا و آخرت سے متعلق فیصلہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے۔ انسانی صلاحیتوں کو انسان اپنے جس فیصلے کے حق میں بھی روئے کار لائے گا، انسانی صلاحیتیں انکار نہیں کریں گی۔ البتہ انسانی صلاحیتوں کا نتیجہ انسان اپنی مرضی کا برآمد نہیں کر سکتا۔ انسانی اعمال کے نتائج خدا کا قانون مکافات عمل برآمد کرتا ہے، جو رشوت و سفارش سے پاک ہے۔ طبعی قوانین کے مطابق جو کاشتکار اپنی زمین کو قانون زراعت کے مطابق کاشت کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، اس کے ثواب یعنی ریٹرن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا رب العالمین ہے، رب المومنین نہیں ہے۔ اس بات کو قرآن نے یوں کہا، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، سورہ نمبر 17 آیت 18۔ طبعی قانون کے مطابق کام کرنے کا نتیجہ جو چاہتا ہے کہ اس سے فوری اسی زندگی میں مل جائے تو اس کو مل جاتا ہے۔ ایسا شخص محنت کے ماحاصل کو اپنی مرضی سے خرچ کرے گا۔ اس کا نتیجہ بتایا، ثم جعلنا لہ جہنم، سورہ 17 آیت 18۔ اس کے لیے پھر جہنم ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی محنت کی کمائی کو اپنی مرضی سے اسی دنیا میں خرچ کر لیا، تو آخرت میں تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اس کا اخروی زندگی پر ایمان ہوتا تو اپنی محنت کے باحصل کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے بجائے خدا کے قوانین کے مطابق خرچ کرتا، تو اس کو دنیا میں تو اس کی محنت کا حصہ ملتا ہی، ساتھ ہی اس کی اخروی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی۔ اسی بات کو قرآن نے اگلی آیت میں یوں کہا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو مستقبل میں اخروی زندگی میں بھی اپنا حصہ چاہتا ہے، صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ سعیہا اخروی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ قوانین خداوندی اور اخروی زندگی پر ایمان بھی رکھتا ہو، تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، سورہ 17 آیت 19۔ تو اس کی کوششوں کا، محنت کا بھرپور نتیجہ نکلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوششیں اپنی محنت کے باحاصل کو قوانین خداوندی کے مطابق خرچ کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے جس سے اخروی زندگی بھی سنور جائے۔ فطرت کی قوتوں کو قوانین فطرت کے مطابق مسخر کرنا مقام آدم ہے، اور فطرت کے محاصل کو وحی کے قوانین کے مطابق صرف کرنا یہ مقام مومن ہے۔ ان دو باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو انسان کے لیے نہ مقام آدم ہے اور نہ ہی مقام مومن ہے۔ آیت نمبر 146۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ تم سے پہلے کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کی رفاقت میں نظام ربوبیت کے علمبرداروں نے مخالفین سے جنگ کی، تو خدا کی راہ میں انہیں جو تکالیف پیش آئیں ان سے نمبر 1 نہ تو ان کے عزائم میں لغزش آئی کہ ان کے ارادے کمزور پڑ جاتے، نمبر 2 نہ انہوں نے جسمانی کمزوری دکھائی، اور نمبر 3 نہ ہی مسلسل محنت سے ہمت ہار کر انہوں نے ہتھیار رکھ دیے، اور وہ ان تمام مراحل میں ثابت قدم اور مستقل مزاج رہے۔ خدا کے قانون کے نزدیک ثبات اور استقامت بڑی پسندیدہ خصلت ہے۔ آیت 147۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رسولوں کی رفاقت میں جنگ کرنے والوں کی آرزو تو بس یہ رہی کہ ہے ہمارے نشو نما دینے والے، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی لغزش یا کسی معاملہ میں ہم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو ہمیں ہماری غلطیوں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنا، ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دینا اور مخالفین پر غلبہ اور کامیابی عطا کرنا. ضم صاحب یا کوتاہی یعنی جہاں جو کچھ کرنا تھا اس میں ذرا سی کوتاہی یا صاحب ہو گیا. اسراف حد سے آگے بڑھ جانا یا کوئی کام اس طرح کرنا جو مقصد اس سے حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو سکے. آیت نمبر 148. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. تو انبیاء کی رفاقت میں جدوجہد کرنے والے یہ تھے وہ لوگ جنہیں ہم نے ان کے حسن عمل کے بدلے ثواب دنیا کی خوشگواریاں عطا کی اور ثواب الآخرہ مستقبل یعنی آخرت کی زندگی کی نعمتیں بھی تھیں. حقیقت یہ ہے کہ قانون خداوندی کے نزدیک وہی لوگ پسندیدہ ہیں جو حسن کارانہ انداز میں بلند کردار کا ثبوت دیں. آخرت پر ایمان دنیا میں مفاد عامہ کی سرگرمیوں کے تسلسل کا موجب ہوتا ہے. ثواب کی وضاحت سورہ 3 آیت 145 میں آ چکی ہے. یہاں اس کی محسوس وضاحت ہوئی ہے، یعنی میدان جنگ میں فتح و کامرانی محسوس ثواب دنیا ہے. مومنین کو ثواب دنیا بھی حاصل ہوتا ہے اور ثواب الآخرہ تو دنیاوی ثواب سے زیادہ حسین تر ہوتا ہے. اس لیے مومن کی دنیاوی زندگی بھی حسین ہوتی ہے اور اخروی زندگی بھی حسین تر. اسی بنا پر مومنین کو محسنین کہہ کر پکارا گیا ہے. اس آیت میں سب سے پہلے ثواب دنیا دینے کی بات ہے کہ ان کی محنت کا ریٹرن ہم نے اسی دنیا میں دے دیا. ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل کو ملک عظیم دینا ثواب دنیا تھا. دنیا میں کامیابی کا انحصار ہے. مادی قوت اور صبر و استقامت پر جو فوج یہ دونوں صلاحیتیں رکھتی ہوگی. ثواب دنیا یعنی دنیا میں کامیابی مل جائے، لیکن آخرت کا ثواب وحسن ثواب الآخرہ سورہ 3 آیت 148 صرف ان کو ملے گا جو انسانیت کی منفعت بخشیوں کے لیے کچھ کریں. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اخروی زندگی پر بھی ایمان رکھیں. آیت نمبر 149. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے جماعت مومنین، نظام اسلام میں خرابی اس طرح واقع ہوگی کہ تم ان لوگوں کی بات ماننے لگ جاؤ یا ان لوگوں جیسے کام کرنے لگ جاؤ جو اس نظام کے مخالف ہیں. اگر تم نے ایسا کیا تو وہ لوگ تمہیں پھر اسی راستہ کی طرف لے جائیں گے جس پر تم اس سے پہلے تھے. اس سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. فتنقلبوا خاسرین، تباہی، بربادی، نقصان، خسارہ کی طرف لوٹنا. آیت نمبر 150. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اس خسارہ کا علاج خالص قوانین خداوندی کے اطاعت ہے، اس لیے کہ وہی تمہارا مولا و کامساز ہے اور وہی تمہارا حامی و ناصر ہے. آیت نمبر 151. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ہم ان قریب ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. شرک ظلم ہے تو اپنی ذاتوں پر ظلم اٹھانے والوں کا ٹھکانہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مشرک کا دل خوف و حزن کی اماجگاہ بن جانے کی وجہ سے جرأت و شجاعت سے محروم ہو جاتا ہے.
ہم نے قرآن کریم کی دیگر اصطلاحات کی طرح شرک کا مفہوم بھی بس اتنا ہی سمجھ لیا ہوا ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا شرک ہے، اور اگر اتنا ہی مفہوم دیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مشرکین کے دل کیوں خوف کے نشے میں ہوتے ہیں اور کیوں ان میں جرتیں و بے باکیاں نہیں ہوتی، اور یہ ڈرتے کیوں رہیں گے۔ اگر شرک کا قرآنی مفہوم سامنے آ جائے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بے باکی اور جرتیں اور شجاعتیں بے خوفی صرف توحید کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے شرک کیا ہے۔ بات ذرا پیچھے سے کرتے ہیں۔ دین کا سارا حاصل یہ ہے کہ خدا کا صحیح تصور آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ خدا تو اس چیز سے بے نیاز ہے کہ ہم اس کا تصور اپنے ہاں صحیح رکھتے ہیں یا غلط رکھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے غلط تصور سے انسانوں کا کیا بگڑتا ہے اور صحیح تصور رکھنے سے اس کا کیا سنور جائے گا۔ صحیح اور غلط تصور تو بات کی چیز ہے۔ اگر کوئی خدا کا تصور ذہن کے اندر رکھے ہی نہ، مثلاً دہر کے، تو پھر بھی خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ خدا تو اس وقت بھی خدا تھا جب کوئی تصور رکھنے والا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اسی طرح سے اس وقت بھی اپنی ذات کے اندر پورا مکمل خدا تھا جب کوئی بھی اس کا ماننے والا موجود نہ تھا۔ کائنات تو اس نے بعد میں پیدا کی ہے، لہٰذا خدا کے صحیح یا غلط تصور سے غرض و غائب یہ نہیں کہ اس کا کچھ بگڑ جائے یا کچھ سنور جائے۔ صحیح و غلط تصور سے انسان ہی کا کچھ بنتا اور بگڑتا ہے۔ دین میں خدا کا تصور قرآن کی روح سے قائم کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی روح سے انسان کا اپنا صحیح مقام کائنات میں متعین ہو جائے۔ شرک خدا کے متعلق اگر غلط تصور پیدا کرتا ہے تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، ہوتا یہ ہے کہ اس سے انسانیت کا صحیح مقام نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ گویا خدا کے غلط تصور سے خود انسان اپنے اصل مقام پہ نہیں رہتا اور یہ مقامی انسانیت سے گر جاتا ہے، تو ہر قسم کا خوف اور حزن اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ دین کا سفر خدا کی طرف سے انسان کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ دین کا سفر انسان سے شروع ہو کر خدا کی طرف چلتا ہے۔ مقصد اس کا انسانیت کو اس کے مقام سے آگاہ کرنا ہے اور خدا کا صحیح تصور دینا ہے۔ طبعی و اخلاقی قوانین کی اطاعت کسی غیر کی اطاعت نہیں، بلکہ یہ تو انسان کے جسم و ذات کی نشو و نما کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ مقام انسانیت بتانے کے لیے قرآن نے سورۃ البقرہ میں بتا دیا کہ تمام ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی تمام کائناتی قوتیں انسان کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اب اگر انسان کسی کائناتی قوت یعنی اشیاء کائنات سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، تو نہ صرف یہ مقام آدم پہ نہ رہا بلکہ شرک کا بھی مرتکب ہوا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اشیاء کائنات کے بعد اب رہے انسان، تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور انسانی بچہ یکساں طور پر واجب التکریم ہے، لہٰذا انسان بھی کسی دوسرے انسان سے کمتر نہیں ہے۔ اگر انسان دوسرے یکساں واجب التکریم انسانوں کے سامنے جھک رہا ہے تو یہ بھی انسانیت کی تذلیل و توہین کے ساتھ شرک ہے۔ لہٰذا انسان کا کائنات کی کسی شے کو اپنے برابر یا اپنے سے بڑا سمجھ لینا اور ان کے سامنے جھکنا، یا یکساں واجب التکریم انسانوں میں سے کسی کے سامنے جھکنا، کسی کی اطاعت اختیار کر لینا، دونوں شرک ہیں اور انسان کا اپنے مقام سے گرنے والی بات ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ قرآن تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے یا کسی دوسرے کے پست حیوانی جذبات کی اطاعت کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، تو بھی شرک ہے اور انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ اب اگر انسان کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے، کسی کی اطاعت ہی نہیں کرتا، تو اس طرح تو انسانی معاشرے میں لاقانونیت پیدا ہو جائے گی۔ اختیار و ارادے کے حامل انسانی معاشرے میں اطاعت و پابندی تو ضروری ہے۔ اب جھکنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے انسان سے بہت بلند و بالا صرف خدا کی ذات رہ جاتی ہے جس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے۔ اس جھکنے میں انسان کا مقام انسانیت باقی رہتا ہے۔ خدا کی ذات نے انسان اور کائنات کو پیدا کیا اور ان میں قوتیں عطا کی۔ انسانوں کو یکساں واجب التکریم اور اشیاء کائنات اور حیوانی جذبات کو اپنے سے کمتر اور خدا کو اپنے سے بالا تر سمجھنے سے انسان کا اپنا مقام متعین ہو جاتا ہے۔ کائنات میں اگر اس سے کوئی اونچی ذات ہے تو وہ صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ انسان سے اونچی کائنات میں کوئی شے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان کسی انسان سے اونچا ہے۔ انسان سے اونچی صرف خدا کی ذات ہے، جس کے سامنے جھکنے یا اس کے قوانین کی اطاعت کرنے سے انسان اپنے مقام سے نہیں گرتا۔
اب خدا تو ہمارے سامنے نہیں آتا، تو سوال یہ ہے کہ اس کے سامنے کس طرح جھکا جائے، اس کی اطاعت کس طرح اختیار کی جائے۔ یاد رہے کہ ہمارا خدا سے اور خدا کا ہم سے تعلق اس کے قوانین کے ذریعے سے ہے۔ خدا نے مادی اشیاء کائنات کے لیے طبعی قوانین بنائے جن کا اطلاق اشیاء کائنات کے ساتھ ساتھ خود ہمارے طبعی جسم پر بھی ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر خدا کی ادا کردہ ایک اور غیر طبعی ہے، اس کی ذات ہے۔ انسان کا جسم تو لینے کے اصول پر نشو و نما پاتا ہے، جبکہ اس کی ذات کی نشو و نما دینے کے اصول پر ہوتی ہے۔ دینے والے قوانین کو اخلاقی قوانین کہتے ہیں، جو قرآن کریم میں محفوظ ہیں، اور لینے والے طبعی قوانین کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ خدا نے دینے اور لینے والے قوانین دے کر انسان کے طبعی جسم اور ذات دونوں کی نشو و نما کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ کھانا پینا، سونا اور افزائش نسل وغیرہ حیوانی مادی زندگی کی چیزیں ہیں، ان کے لیے فطرت کے قوانین ہیں جنہیں انسان دریافت کرتا ہے۔ ہم جب ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم طبعی قوانین کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ طبعی قوانین کی اطاعت کرنے سے ہم کسی کی غلامی اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم نیند کے وقت سوتے ہیں، بھوک کے وقت کھاتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے سانس لیتے ہیں، تو اس طرح نہ ہم کسی غیر کے سامنے جھکتے ہیں، نہ کسی غیر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہم خدا کی اطاعت کی خاطر بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ سونا، یہ افزائش نسل ہماری زندگی کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم طبعی قوانین کی اطاعت کر کے خود اپنے جسم کے طبعی تقاضوں کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے انسانی ذات کی زندگی کی نشو و نما کے لیے بھی قوانین عطا کیے ہیں جو قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ ان اخلاقی قوانین کی اطاعت بھی کسی غیر کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم خود اپنی ذات کی نشو و نما کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اخلاقی قوانین کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے کو قوانین خداوندی کی اطاعت کہتے ہیں، اور اسی کو عبادت خداوندی بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا اطاعت اگر خدا کے قوانین کی، اس کے احکام کی جائے تو یہ انسانیت کے لیے وجہ تذلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود انسانی جسم کو زندہ رکھنے اور انسانی ذات کی نشو و نما کے تقاضوں کی تکمیل کرنا ہے۔ شرک کے بنیادی مفہوم کی ایک عملی اور محسوس مثال، اگر ہم طبعی قانون کے مطابق سانس لینے سے کائنات میں ذلیل اور کسی کے محکوم نہیں ہوتے، تو انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے سے ہم کیسے مقام انسانیت سے گر سکتے ہیں؟ لیکن اگر خدا کی اطاعت میں اس کے قوانین کے علاوہ کسی اور کی اطاعت بھی شامل کر دی جائے تو اسے شرک کہتے ہیں۔ شرک کے معنی ہے احکام و قوانین و خداوندی کے علاوہ کسی اور کے حکم و قانون کے سامنے جھک جانا، اس کی اطاعت اختیار کر لینا۔ اس سے انسانیت اپنے مقام سے گر جاتی ہے۔ خود کے سامنے جھکنا تو جہالت ہے۔ ذرا سی خالص فکر انسانی اونچی ہو جائے تو انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تو جہالت اور توہم پرستی تھی جو ہم کر رہے تھے۔ اس سے نکل جانا آسان ہے، لیکن جب اطاعت کا سوال سامنے آئے گا تو تنہا فکر زیادہ سے زیادہ جمہوریت تک پہنچا سکتی ہے۔ جمہوریت اپنے جیسے واجب التسلیم 51% انسانوں کی آراء کو کہتے ہیں۔ اپنے جیسے انسانوں کی رائے کی اطاعت کرنے سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی؟ پھر دوسری بات یہ کہ 51% کی رائے کو چاہے دل تسلیم نہ بھی کرے، اس کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے، اور یوں انسان انسانوں کی رائے کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جو شرک ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے خدا کی وحی کے ذریعے سے جو قوانین ملے ہیں وہ اخلاقی قوانین خداوندی ہیں۔ لہٰذا توحید کے معنی ہے خدا کے دیے ہوئے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا، اور یہ قوانین آج قرآن کریم کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ توحید کے معنی ہے خالص قرآن کریم کی اطاعت، اور شرک ہے اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت۔ کیونکہ قرآن کی روح سے سیاست اور مذہب یا دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا یہ اطاعت مروجہ شریعت کی روح سے نہیں بلکہ صرف کتاب اللہ کی روح سے ہوگی۔ زندگی کے جس گوشے میں بھی آپ کسی اور کی اطاعت کریں گے تو وہ شرک ہوگا، اور مقام انسانیت سے آپ اسی وقت گر جائیں گے۔ صاف ستھری پاکیزہ ہوا میں سانس لینا توحید ہے۔ اگر ہوا میں کاربن مونو آکسائڈ یا کوئی اور گیسز ملی ہوئی ہوں یا آلودہ ہو تو مدرسے ہونے کی وجہ سے اس میں سانس لینا شرک ہے۔ ہوا میں ملاوٹ شرک ہو تو ہمارا طبعی جسم جلد محسوس کر لیتا ہے، کیونکہ ایسی ہوا مدرسے ہوتی ہے۔ جب ہم قرآنی قوانین جو ہماری ذات کی زندگی سے متعلق ہیں، اس میں خارجت قرآن دنیا بھر کی کاربن مونو آکسائڈ اور دیگر گیسز اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ملاوٹ شدہ قوانین ہماری ذات کے لیے زہر ہیں، کیونکہ ملاوٹ شدہ قوانین ہماری ذات کی نشو و نما ہونے ہی نہیں دیتے۔
نظام کیسا بھی ہو، اگر کتاب اللہ کے مطابق حکومت نہیں کی جاتی، اس کتاب کے حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی نہیں کی جاتی اور قرآن کے حکم کو نافذ نہیں کیا جاتا تو یہ شرک ہے۔ ہم اپنی جسمانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے طبعی قوانین کے مطابق کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں ذرا خیال نہیں آتا کہ ہم خدا کے طبعی قوانین کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کے ضروری تقاضے ہیں۔ انسان کو خدا کے اخلاقی قوانین کی اس طرح اطاعت کرنی چاہیے کہ محسوس ہو کہ سانس لینے کی طرح اخلاقی قوانین اس شخص کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ سانس لے لوں اور پھر سوچنے بیٹھ جائیں کہ اگلا سانس لوں یا نہ لوں۔ سانس تو زندگی کا تقاضا ہے جسے ہر جاندار لیتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی یہ ہو جائے کہ قرآنی قوانین ہماری زندگی کا سانس لینے کی قاطر تقاضا ہے، یعنی اس شخص سے قوانین کی از خود اطاعت ہوتی چلی جائے، اگر اطاعت نہ ہو تو دم گھٹنے لگ جائے، تو یہ مقام مومن ہے۔ اگر خدا کے قوانین کی اطاعت میں خارج از قرآن مواد کی بھی آمیز ہو جائے تو یہ شرک ہوگا۔ ہمارے ہاں جو خالص قرآن کی تعلیم پیش کرے تو اس پر منکر حدیث کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ ہم شرک سے نکلنا نہیں چاہتے۔ خالص قوانین خداوندی جو قرآن کے اندر ہیں کی اطاعت ہی انسان کا دین ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ملاؤ گے شرک ہے۔ شرک کو چھوڑ کر کوئی قوم کافر خالص بن جائے تو وہ خالص عقل و فکر کی بنیادوں پر کم از کم دنیاوی زندگی کی خوشگواریاں اور سعادتیں تو حاصل کر لے گی۔